Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ان عظیم لیڈرز کی جن کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے اور آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ ہش ہش کرنے لگیں. ایک دور تھا جب ونسٹن چرچل انگلینڈ کے اندر ایک پرائم منسٹر ہوتے تھے جو ایز اے اسٹیٹس مین انہوں نے اپنے ملک کی ڈائریکشن سیدھی کی. اور ایک بات ان کے بارے میں بڑی مشہور تھی کہ ونسٹن چرچل کہتے تھے کہ جب ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برٹش دیکھ رہے تھے کہ ان کی آرمی فائٹ کر رہی تھی تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ ہم لوگ جیتیں گے یا ہاریں گے. تو انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ ملک کے اندر انصاف ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں انصاف ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اگر انصاف ہو رہا ہے تو ہم جیتیں گے. کسی بھی ملک کی جو پیرامیٹرز ہیں کامیابی کے وہ یہ ہیں کہ اگر ان کا عدالتی نظام صحیح کام کر رہا ہے. ایک وہ دور تھا اور ایک آج کل ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب. اب ہم دونوں کا ذرا کمپیریزن کرتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑے اسٹیٹسمین سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی اپنا فیئرویل ایڈریس کیا ہے اور اس کی چند ایک باتیں ہیں جو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو وہ تھے ونسٹن چرچل اور یہ ہیں ہمارے آج کل کے شہباز شریف چل. اب یہ اتنے تیز چلتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو شہباز سپیڈ کے نام سے بھی لوگ ان کو پہچانتے ہیں. انہوں نے جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ٹیم کی سلیکشن بڑی مزیدار کی ہے اور اس ٹیم کے بارے میں ابھی پوری دنیا میں یہ مشہور ہے جی کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک کا بیڑا تباہ کرنا ہے تو ہمارے پاس ایسی 40 سالہ تجربہ کار ٹیم موجود ہے. آپ پاکستان کو حکم دیں وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے ملک کو 4 چاند لگا دیں گے. اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ والا ملک انڈیا 1947 میں آزاد ہوا. ہم بھی 1947 میں آزاد ہوئے. آج کے دن انڈیا اس وقت اپنی تیسری شٹل چاند پہ بھیج رہا ہے. تو انڈیا چاند پہ جا رہا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر جو دنیا کے سب سے ذہین تیز ترین پرائم منسٹر ہیں ان کی لیڈرشپ میں ہم لوگ چندے پہ جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کمال کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ پہلے پورے پاکستان میں صرف 2 یا 3 عیدیں منائی جاتی تھیں. انہوں نے ایک اور عید اس میں ایڈ کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اس دن بھی سیلیبریٹ کریں گے جس دن IMF کی طرف سے ہمیں بڑا چندہ ملے گا, بڑا قرضہ ملے گا تاکہ لوگوں میں خوشی کی لہر پھیل جائے. خوشی, عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے. جہاں سے بھی آپ کو خوشیاں ملیں بٹور کے لے آئیں. ملک خوش ہوگا, عوام خوش ہوں گی. اور پھر انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر ماشاءاللہ ایسے شاہکار رکھے ہوئے ہیں شاید دنیا میں جیسے لیڈرز ملنے ناپید ہیں. محکمہ موسمیات کے ماہر اور دنیا کے ٹاپ ناچ سائنٹسٹ بلاول زرداری بھٹو صاحب, انہوں نے جو فارمولہ دیا ہے پوری دنیا میں پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا. وہ یہ ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو یہ زیادہ پانی والا فارمولہ بھی آج کل کے جو سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب جو اپنے 14 سالہ وزیر خارجہ کے دور میں انہوں نے کوئی 14 دفعہ تو انٹرنیشنل ٹرپس لگا بیٹھے اور امریکہ تو اس طرح آتے ہیں جس طرح یہ ان کا سسرال ہو. پھر ان کے ایک وزیر ہیں جو صحت کے وزیر ہیں, وہ اتنے میڈیسن کے اتنے بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی وزیر ہو جس نے سابقہ وزیر اعظم کے پیشاب کا ٹیسٹ کیا ہو اور اس ٹیسٹ میں سے رزلٹ ایسے نکالیں کہ سائنس اس وقت تک اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ ہم لوگ پاگل تھے, گنوار تھے, جاہل تھے, ہمیں کیا ہو گیا تھا کہ اتنی عرصہ سے ہمارے پاس اتنے جینیس وزیر صاحب موجود تھے جو پیشاب کے ٹیسٹ سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون نشے میں ہے کون نشے میں نہیں ہے. اور انہوں نے جناب عمران خان کے پیشاب کا ٹیسٹ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ ہمارے مولانا صاحب کو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو کشمیر کو آزاد کیا اور ایسا ویسا آزاد کیا کہ پوری دنیا میں ایسی آزادی کی مثال نہیں ملتی. آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے جتنے بھی چکر لگائے, دورے کیے یا انٹرنیشنل ٹرپ لگائے اور اس دورے کیے, وہ سب کا خرچہ جو تھا وہ کشمیریوں کو اس لیے دینا پڑتا تھا
کہ بھائی کشمیریوں کا بھی تو فرض بڑھتا ہے نا اپنے علماء کا خیال رکھنے، اپنے اتنے بڑے اسکالرز اور اتنے بڑے 1973 آئین کے ریزرور جو ہیں ان کے لیے، جنہوں نے آئین کا اتنا دفاع کیا، تو ان کے لیے تھوڑا بہت تو بنتا ہے. انہوں نے وہ ماشاءاللہ کشمیر کے بارے میں ایسا کام کیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اور اسلام کو تو انہوں نے، دیکھیں یہ بات کہنا کہ بہت غلط ہوگا کہ اسلام کو انہوں نے بیچا. اب یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا جہاز لے کے یورپ کا سیر کروا کے آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. بھائی انہوں نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ رکھی ہے، ان کے بھائی جو ہیں وہ گورنر ہیں، اتنا تو بنتا ہے ان کا چکر لگانا. تو یہ ان کی ٹیم کے دوسرے بہت بڑے پلیئر ہیں. پھر آپ دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب، وزیر خزانہ صاحب کو آپ دیکھ لیں. وزیر خزانہ صاحب جب وہ ابسکانڈر ہوئے، جو ججز نے غلط فیصلہ کیا اس وقت کے ان کے اوپر الزام لگائے اور ایسے الزام لگائے کہ وہ انہوں نے ثابت ہو گئے. اب اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے جینیس فائنینشیل منسٹرز جو دنیا بھر میں مانے پہچانے جاتے ہوں، جو ڈالرز کی پرائس کو سنبھال کے رکھتے ہوں، بلکہ ڈالر ہی سنبھال کے رکھتے ہوں، ان کو آپ ابسکانڈر کہہ دیں. تو پھر پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے جو تھے انہوں نے اپنا جہاز پیش کیا، اس پہ وہ تشریف لے گئے انگلینڈ میں وہ اس لیے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے انگلینڈ ان کا سسرال ہے. اب واپس ان کو لانا پڑتا ہے کیونکہ ملک بہت نیچے جا رہا ہوتا ہے. اب ملک نیچے جس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ ملک، دیکھیں پیرامیٹرز چینج ہو گئے نا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ 18 سے 19 سے 20 سے 21 بلین کے ریزروز ہوتے تھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. نہیں، ڈار صاحب نے یہ فارمولہ دیا، نہیں، اگر آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے تو ترقی کر رہا ہے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے 16 بلین سے 4 بلین تک ملک کے ریزرو لے کے آ گئے. اور جب ریزرو لے کے آئے تو ان کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے تھی. اس کے لیے جب وہ IMF میں گئے، وہاں پہ انہوں نے جنرلی 2-3 مہینے میں، 1 آدھ مہینے میں آپ ڈیل طے کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے 9 مہینے لگائے کیونکہ بھائی جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ کام کیجئے، سلولی کام کیجئے. پھر جب وہ ملیں گے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. جب وہ خوشی ہوگی تو پرائم منسٹر صاحب آپ کو ایک نئی عید دے دیں گے. اب مجھے تو مشورہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جس دن IMF کا پہلے دن لون آپ کے اکاؤنٹ میں ہٹ کرے، اس دن آپ کو چاہیے کہ آپ چھٹی کروا دیں. پورے پاکستان میں نا چھٹی ہونی چاہیے، سیلیبریشن ہونی چاہیے، ایک خوشی کا ایک سما ہونا چاہیے. بھائی قرض ملا ہے آفٹر آل اتنی عرصہ کی 14 مہینے کی محنت کے بعد. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا، ہم نے ریاست کو دیکھا، ہم نے اسٹیٹ کو دیکھا. ہاں بالکل، آپ نے اسٹیٹ بینک کو دیکھا، آپ کی نظر اسٹیٹ بینک پہ تھی. FBR والے آج کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی ذہانت کی وجہ سے، آپ کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، آپ کی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے اس وقت FBR کی رپورٹ کے مطابق $70 بلین 70 بلین ڈالرز منی لانڈرڈ ہو کے ملک سے باہر چلیں گے. بھائی کسی کی جرت ہے کہ 14 مہینے میں اتنا زیادہ پیسہ ملک سے باہر نکال سکے اور اس کا ریکارڈ بھی نہ ملے؟ یہ ہاتھ کی صفائی صرف آپ دکھا سکتے ہیں اور آپ ہی کی لیڈرشپ کے تحت دکھا سکتے ہیں. تو آپ کو پرائڈ آف پرفارمرس کا ایوارڈ ملنا چاہیے کیونکہ آپ کی وجہ سے جو 70 بلین، پھر آپ نے کہا جی آپ کی پرفارمنس ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے اپنی پالیٹکس کو رسک پہ کیا اور 14 مہینے پہلے عمران خان کو آپ نے نکال باہر پھینکا اور حاجی صاحب کی مدد سے. اور جب عمران خان کو باہر پھینک دیا آپ نے، تو آپ نے آ کے اسٹیٹ بینک کو آپ نے سنبھالا. تو اس وقت جو 14 بلین سے آپ نے 4 بلین تک لے آئے اور ابھی 4 بلین سے بھی نیچے جا رہے. اور آپ اس کو چونکہ ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز چینج ہو گئے تو اس لیے یہ آپ کی وہ ترقی ہے. اس لیے آپ نے وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان نے آپ کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں. وہ بارودی سرنگیں وہ تھیں نا جس میں غریب کے لیے ہیلتھ کارڈ لگایا تھا. بالکل بھائی غریب کو بچانے کا اس کو کس نے ٹھیکہ دیا کہ وہ غریب کو بچائے؟ غریب کو بچانے کے لیے انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیے، لنگر خانے بنائے. یہ وہ ساری سرنگیں تھیں جو آپ نے آ کے ہٹائیں اور اس وقت ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انڈیا اس وقت چاند پہ جا رہا ہے اور پاکستان چندے پہ جا رہا ہے. ویل ڈن مسٹر پرائم منسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.